الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال: وسيكون في قرون بعدي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. اب کون ایمان والا ایسا ہے جس کے دل میں جنت میں جانے کی خواہش نہ ہو؟ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ بتا دیا ہے کہ اس نسخے کو استعمال کر لو اور اس پر عمل کر لو تو تمہارا جنت میں جانا یقینی بن جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ان 3 باتوں پر عمل کر لو، تمہارا جنت میں جانا یقینی بن جائے گا. اور یہ حدیث جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے بار بار ان کا نام سنا ہوگا. فضائل اعمال کی تعلیم میں بار بار ان کی حدیثیں آتی ہیں اور ان کا نام آتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام سعد تھا، باپ کا نام مالک تھا اور ماں کا نام ام سلیط تھا. باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، اور صرف صحابی اور صحابیہ نہیں، حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کے بارے میں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. دندان مبارک سے مراد داہنی طرف کا یہ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اس کے داہنی طرف جو نوکیلا دانت ہوتا ہے وہ دانت شہید ہوا تھا. اور شہید اس طرح ہوا تھا کہ پورا دانت نہیں گر گیا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا. اور یہ اس شخص کے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوا تھا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا، عتبہ ابن ابی وقاص، اس کا نام عتبہ تھا.
اس نے پتھر مارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، جس کی وجہ سے آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی اور آرزو تھی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، لیکن ابھی وہ اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنے پائے تھے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، وہ مارا گیا غزوہ احد ہی کے موقع پر۔ لیکن پھر مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی نسل میں اس کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے، ہر بچے کا یہ دانت ٹوٹا ہوا ہوتا تھا پیدائشی طور سے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا۔ تو آپ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ لوہے کی ٹوپی جس کو خوت کہا جاتا ہے، چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے فوجی پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ دشمنوں نے جب حملہ کیا تو تلوار کی ضرب آپ کی اس آہنی ٹوپی پر اتنی شدید لگی کہ اس کی کڑیاں آپ کے دونوں رخسار میں یہاں گھس گئیں، اور وہ کڑیاں جب نکالی گئیں تو چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اس خون کو بہنے سے روکنے کے لیے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اپنا منہ لگا کر خون کو چوسا، اور خون کو جب چوسا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مالک اس خون کو اگل دو، لیکن حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس خون کو انگلوں گا نہیں۔ وہ پی گئے اس خون کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اور غزوہ احد کا معرکہ جب ٹھنڈا پڑا اور مکہ کے مشرکین واپس ہو گئے تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور بہت سے زخمی تھے۔ ان زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے جو خواتین کام کر رہی تھیں، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضرت ام سلیط بھی تھی۔ یہ صحابیہ ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے۔ تو یہ ام سلیط حضرت ابو سعید خدری کی والدہ ہیں، اور مالک ابن سنان جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں وہ ان کے والد ہیں۔ تو باپ بھی صحابی اور ماں بھی صحابیہ، اور خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، چھوٹے تھے۔ لشکر جب مدینے کے باہر نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ 15 سال سے کم عمر کے جو بچے تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا۔ ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو واپس کر دیے گئے اور جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ اسی موقع کا ایک واقعہ ہے کہ ایسے 2 صحابیوں کو شرکت کی اجازت ملی جو 15 سال کے نہیں تھے۔ ایک حضرت رافع ابن خدیج اور ایک حضرت سمرہ ابن جندب۔ رافع ابن خدیج بڑے اچھے تیر انداز تھے، ان کی اس نشانہ بازی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں،
میں اس کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، تو آپ نے اسے اجازت دی ہے تو مجھے بھی غزوے میں شرکت کی اجازت دیجیے۔ یہ حوصلہ دیکھیے اس وقت کے ایمان والوں کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کوئی آسان جنگ نہیں ہے۔ 300 منافقین واپس جا چکے ہیں، 1000 کی تعداد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، اس میں سے 300 منافقین واپس ہو چکے ہیں، صرف 700 باقی ہیں، اور مقابلہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ہے۔ 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ ہے۔ بظاہر نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایسی جنگ میں شرکت کی اتنی خواہش کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے رافع ابن خدیج کو اجازت دی ہے تو میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تو کشتی میں اس کو پچھاڑ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواہش سنی تو مقابلہ کروایا دونوں کا، اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ صرف یہ 2 صحابی ہیں جو 15 سال کی عمر سے کم تھے اور غزوہ احد میں ان کو شرکت کی اجازت ملی۔ باقی اور جتنے صحابہ کرام تھے اس میں حضرت اسامہ ابن زید بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے۔ ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کم عمر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے میں اتنی محنت کی، اتنی مشقت اٹھائی، اتنی جد و جہد کی کہ صحابہ کے درمیان پھر ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوا، کیونکہ علم آدمی کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ ان صحابہ کو محدثین کی اصطلاح میں مقصرین کہا جاتا ہے، کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہی مقصرین صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی کثرت سے روایتیں نقل کرتے ہیں۔ بڑی لمبی عمر پائی، 80 سال سے زیادہ کی عمر پائی، مدینے میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے، ان کی قبر وہاں بنی۔ یہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں جو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، یعنی اپنے ہر معاملے میں اس نے سنت کو دیکھا اور سنت کے مطابق عمل کیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور تیسری چیز یہ کہ لوگ اس کے شر سے، اس کی شرارت سے محفوظ رہے۔ حلال کمایا، حلال کھایا، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ ہر موقع پر سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کیا، چاہے وہ عبادت کا موقع ہو، چاہے وہ تجارت کا موقع ہو،
چاہے وہ ملازمت کا موقع ہو، چاہے وہ معاشرت کا موقع ہو، ہر موقع پر سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کیا۔ اور تیسری چیز کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاری کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ لوگ، یہ نہیں کہا کہ ایمان والے، بلکہ الناس کا لفظ استعمال کیا۔ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، چاہے اس کا اپنا مذہبی بھائی ہو یا مذہبی بھائی نہ ہو، لوگ اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی دسیسہ کاریوں سے، اس کی فریب کاریوں سے، اس کے دھوکہ دہی سے، اس کے نقصان پہنچانے سے لوگ اس دنیا میں محفوظ رہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ تین صفتیں آ گئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موقع تھا یہ کہنے کا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن آپ بجائے یہ کہنے کی کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، فرماتے ہیں دخل الجنہ، جنت میں سمجھو داخل ہو گیا، یعنی اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہو گیا، وہ یقینی طور سے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا جس میں خیر غالب تھا، شر مغلوب تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تین چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان ھذا، یہ تینوں چیزیں یا ان تینوں صفات کے حامل افراد الیوم لکثیر فی الناس، آج کے ہمارے اس زمانے میں تو بہت سارے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے، اور صحابہ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی پیروی کرے، آپ کا اتباع کرے، اور ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ایذا پہنچے۔ تو ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں، آگے کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، ایسے لوگ میرے بعد آنے والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے بعد یہ دنیا ایسے لوگوں کے وجود سے خالی ہو جائے گی، تمہارے بعد بھی ایسے لوگ اس دنیا میں رہیں گے جو ان تینوں صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کم ہوں گے، جتنے اس زمانے میں ہیں بعد کے آنے والے زمانوں میں ان کی تعداد ان کے مقابلے میں، اس زمانے کے مقابلے میں کم ہوگی، لیکن میری امت ایسے افراد سے خالی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ من اکل طیبا، جو حلال کھائے، اور ظاہر سی بات ہے حلال کب کھائے گا؟ جب حلال کمائے گا۔ حلال کمائے گا تو حلال کھائے گا، اور اگر حلال کمائے گا نہیں تو حلال کھائے گا کہاں سے؟ کمائی ہی اگر حلال نہیں ہوگی تو حلال کھائے گا کہاں سے؟ تو حلال کھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی پہلے حلال کمائے، کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ذریعہ ہو، اور اس حلال ذریعے میں بھی حلال طریقے سے کمائے، تب وہ حلال کھائے گا۔ اور اس نیت سے کہ وہ حرام کھانے سے بچے اور حلال کھائے،
اس نیت سے اگر کوئی حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ وہ حرام سے بچ سکے، کیونکہ اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس جذبے کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں، جو اجر و ثواب فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے، وہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی حلال کمانے والے کو بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، بنیادی فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی فرائض، ان کے بعد ایک اہم فریضہ حلال روزی تلاش کرنا ہے، حلال کمانا ہے۔ یہ کسب حلال ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حلال کمائی سے اگر اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے ہی قبول فرماتے ہیں۔ حرام کمائی کا مال آدمی اگر خرچ کرتا ہے، وہ چاہے جتنا خرچ کرے، اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ مسجد میں دے گا تب بھی قبول نہیں ہوگا، مدرسے میں دے گا تب بھی قبول نہیں ہوگا، صدقہ کرے گا تب بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے گا تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حرام کو قبول نہیں فرماتے۔ اور صرف اس کے ہی حرام مال کو نہیں، بلکہ جن لوگوں نے حلال دیا ہے، اگر ان کے حلال کے ساتھ اس کا حرام شامل ہو گیا تو ان کا بھی گھاٹا ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور نہ جن کے حلال کے ساتھ یہ شامل ہو گیا اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے قربانی کے موقع پر ایک مسئلہ بار بار سنا ہوگا کہ اگر ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوں، 6 آدمی کی نیت تو قربانی کی ہو، اور ان میں سے 7واں آدمی قربانی کی نیت سے نہیں بلکہ گوشت کے نیت سے شریک ہو جائے، تو صرف اس کی قربانی نہیں، یہ 6 کے 6 جو شریک ہوئے ہیں ان کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کی نحوست سے یہ 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر مسجد کی تعمیر میں لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے چندہ دیا اور اس میں کچھ لوگوں نے حرام کمائی سے چندہ دیا، تو بیچارے ان حلال کمائی سے دینے والوں کا بھی گھاٹا ہے، اور مسجد والوں کا اور مدرسے والوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اس کا خیال نہیں فرماتے۔ ان کو تو موٹی رقم چاہیے، بڑی رقم چاہیے، بڑا چندہ مل رہا ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے، یہ سود کا ہے، لیکن اس کے باوجود لے کر شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں
کہ اگر حلال کمائی سے چندہ دینے والوں کے ساتھ یہ مسجد والے کسی حرام کمائی والے کا چندہ لیتے ہیں تو یہ حلال کمائی کا چندہ دینے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کریں اور سوال اٹھائیں کہ ہمارے چندے میں اس کے چندے کو آپ نے کیوں شامل کیا؟ ہم نے تو دیا تھا اللہ کے لیے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارا چندہ بھی اکارت ہو جائے گا اور غارت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، نہ نماز قبول فرماتے ہیں، نہ زکوٰۃ قبول فرماتے ہیں، نہ حج قبول فرماتے ہیں، نہ قربانی قبول فرماتے ہیں۔ کوئی عبادت، کوئی عمل جس میں حرام شامل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص نے 10 درہم میں، اور بعض روایتوں میں 40 درہم کا ذکر ہے، کہ کوئی کپڑا بنایا اور ان درہموں میں سے 1 درہم یہ حرام کمائی کا ہے، تو اس کپڑے کو پہن کر جتنی نمازیں پڑھے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حرام کے مال سے حج کرتا ہے، حج قبول نہیں ہوگا۔ حرام کے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، قبول نہیں ہوگا۔ دن بھر بھوکا پیاسا اللہ کے نام پر رہا، روزہ رکھا اور افطار حرام مال سے کر لیا تو وہ روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اتنی اہمیت ہے حلال کی شریعت میں کہ ایک مومن کی زندگی کبھی صحیح راستے پر آ ہی نہیں سکتی حلال روزی کے بغیر۔ حرام شامل ہو گیا تو سب بگڑ جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عادات بگڑ جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی حرام کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس نیت سے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے اٹھا کر کھا لیا۔ جب آپ بستر پر لیٹے تو یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا ایک دانہ کیسا تھا، جبکہ یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حرام کا کوئی لقمہ نہیں آ سکتا، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کیسا تھا، کہیں صدقے وغیرہ کا تو نہیں تھا۔ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کھجور کھا لیا تھا، پتہ نہیں وہ کھجور کیسا تھا۔ یہ اہتمام دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک موقع پر تو آپ کے ایک نواسے نے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لی، وہ بھی ایسے پڑی ہوئی تھی، انہوں نے منہ میں کھجور ڈالی اور آپ نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال دی اور ارشاد فرمایا بیٹا یہ کھجور اگل دو، چھوٹا بچہ ہے۔ یہ وہ نواسے ہیں جنہیں آپ اپنے کندھے پر بیٹھا کر جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ نواسے چلے آ رہے ہیں، منبر سے اتر کر آپ ان نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے جنت کے 2 پھول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں،
سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا پیار تھا، اتنا لاڈ تھا ان صحابہ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کھیلتے تھے۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے تھے اور سواری بن جاتے تھے، اور یہ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ ان کو لے کر زمین پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح چل رہے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیسی اچھی سواری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ نواسے ہیں، لیکن ایک دانہ کھجور کا منہ میں گیا تو حلق تک انگلی ڈال دی اور اس وقت تک انگلی نہیں نکالی جب تک وہ کھجور کا دانہ ان کے منہ سے اگلوا نہیں لیا، اور پھر ارشاد فرمایا بیٹے یہ صدقے کا کھجور ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ حرام سے بچنے کا اتنا اہتمام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قدر اہتمام کے ساتھ حلال کمانے اور حلال کھانے کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں حکم دیا رسولوں کو۔ حالانکہ رسولوں کے بارے میں یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حرام کمائیں گے اور حرام کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو حلال اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ۔ تو جب رسولوں کو حلال اور پاکیزہ غذائیں کھانے کا اللہ حکم دے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کس قدر اہتمام امتیوں کو کرنا چاہیے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد فرمایا اور نیک عمل کرو۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے جو حلال کھاتا ہے اسی کو نیک عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور جو حرام کھاتا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا کہ حلال رزق کی ایک برکت یہ ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور طبیعت نیک اعمال کی طرف راغب اور مائل ہوتی ہے، اور جب حرام کھاتا ہے تو دل میں ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ دین کی باتیں سن کر، اچھی باتیں سن کر اگر دل میں نرمی تھوڑی دیر کے لیے پیدا بھی ہوتی ہے، مسجد میں آتا ہے باتیں سنتا ہے اور دل میں بات بھی آتی ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد پھر نکل جاتی ہے۔ اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے، بڑی عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جب کسی ایمان والے کے دل میں حلال کمانے اور حلال کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو پوری شیطانی دنیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے، شیطان اور اس کے حواری جو ہے بوکھلا جاتے ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر نیک عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان یہ سمجھتا ہے اب یہ ہماری پارٹی سے نکل جائے گا۔ بھئی دو پارٹیاں ہیں نا، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی نیک عمل کرنے والے اور شیطان کی پارٹی برا عمل کرنے والے۔ آپ یہ تماشا دنیا کی پارٹیوں میں تو آج دیکھ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کا کوئی آدمی دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو جہاں سے نکلتا ہے وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بڑی بڑی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے
پہلے برا کام کر رہا تھا، اب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کی پارٹی میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ اب یہ پارٹی بدل لے گا، اب یہ پارٹی بدل لے گا، اب یہ ہماری پارٹی سے نکل جائے گا اور حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا۔ اب شیطان دوڑے دوڑے اپنے لیڈر ابلیس کے پاس جاتے ہیں کہ حضور فلاں آدمی تو پارٹی بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے، نیک عمل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، وہ پارٹی بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی یہ دیکھو کہ وہ حلال سے بچنے، حلال کمانے کا اور حرام سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کر رہا ہے تب تو سمجھو وہ گیا اپنی پارٹی سے، اور اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو سمجھو ہماری پارٹی سے وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ وقتی چیز ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، حرام اسے ہماری پارٹی سے نکلنے نہیں دے گا، وہ ہماری ہی پارٹی کا آدمی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے ہاں اس کا کس قدر اہتمام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کے ایک غلام نے ایک مرتبہ ان کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا، آپ فاقے سے تھے، آپ نے فوراً ایک نوالا کھا لیا۔ اس نے کہا حضرت آپ ہمیشہ یہ پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے لائے، لیکن آج آپ نے نہیں پوچھا۔ آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا زمانے جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے تھے، لوگ جاتے تھے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے تھے کہ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ سب کام کرتے تھے، وہ شیطانوں کے پجاری ہوتے تھے اور شیطان ان کو آ کر کے باتیں بتاتے تھے اور وہ لوگوں میں وہ باتیں پھیلاتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے کہانت کی تھی، اس وقت لوگوں نے مجھے اجرت نہیں دی تھی، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، آج میں گزر رہا تھا تو مجھے اس کی اجرت ملی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو حرام ہے، اور پھر اسی وقت اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی دنوں کا فاقہ تھا، ایک نوالا کھایا تھا، وہ کیسے نکلتا؟ لوگوں نے بتایا حضرت آپ پانی پیجئے اور پھر قے کیجئے۔ آپ نے پانی پی پی کر قے فرمائی اور وہ لقمہ اپنے پیٹ سے نکالا اور ارشاد فرمایا اگر میری جان کے ساتھ یہ نکلتا، یعنی اس کے نکالنے کے ساتھ ساتھ میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے ضرور نکالتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح کے واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا، صدقے کے اونٹ کا دودھ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے نوش فرما لیا، لیکن نوش کرتے ہی ان کو ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کہتے ہیں جو لوگ حلال کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی طبیعت حلال بن جاتا ہے، پھر حرام کو ان کا مزاج قبول ہی نہیں کرتا۔ تو پوچھا بھئی یہ دودھ کا ذائقہ تو بڑا عجیب سا ہے، کیسا دودھ؟ بتایا گیا وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ نکالا جا رہا ہے، یہ وہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقے کے اونٹ کا دودھ، آپ نے فوراً اپنی حلق میں انگلی ڈال کر اس کو قے فرمایا، اس قدر اہتمام تھا۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی کا واقعہ تو مشہور ہے، جب اسے بصرہ کا گورنر بنایا گیا، کوفہ کا گورنر بنایا گیا اور یہاں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے جنہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے،
اگر تمہارے بارے میں انہوں نے کوئی بد دعا دے دے گی تو تم یہاں رک نہیں سکو گے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور خاص طور سے ان لوگوں کو بلایا، اور جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اب میں ان کی دعا بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ حرام غذا ان کے پیٹ میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتے حرام سے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، لیکن آج ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا، میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو، ہر ایک کا حال یہ ہے ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے مال۔ مال آنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے۔ میری تجارت بڑھنی چاہیے، اس کے لیے بینک سے لون لینا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لون لے کر کے دکان میں مال بھرنا پڑے کوئی مضائقہ نہیں۔ اچھے اچھے لوگ سود کا لین دین کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کے اچھے اچھے نمازی پرہیزگار سمجھے جانے والے لوگ، نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ، وہ بھی سودی کاروبار میں مبتلا ہیں اور ملوث ہیں۔ اور سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا اور کمتر درجہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، لیکن آج اس کا کوئی اہتمام ہے؟ جھوٹ بول کر تجارت کرنا، دھوکہ دے کر تجارت کرنا، خراب مال کو اچھا مال بتا کر بیچنا، جھوٹ بول بول کر کے تجارت کرنا، کیا آج ہمارا یہ طریقہ دکانوں پر بیٹھ کر نہیں بن گیا ہے؟ جس امام کے ہم پیروکار ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شریک تجارت تھے، دونوں نے ایک ساتھ سرمایہ لگایا تھا، تو کچھ کپڑے آئے، بہت بڑے تاجر تھے امام صاحب، بہت بڑی مقدار میں کپڑا آیا، ان کپڑوں میں ایک تھان جو ہے ایسا تھا جس میں کچھ عیب تھا۔ حضرت امام صاحب نے ان سے فرمایا، جن کا نام حفص تھا، ان سے فرمایا دیکھو حفص، یہ ایک تھان عیب دار ہے، جب بیچنا تو اس کا عیب بتا کر کے بیچنا۔ اب وہ کوئی بڑا گراہک آیا، سارے کپڑے اس نے خرید لیے اور یہ بھول گئے اس عیب دار تھان کے عیب کو بتانا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بھول گئے۔ 40,000 درہم کا سرمایہ، اور 40,000 درہم جانتے ہیں اس دور میں کتنا چاندی کا وزن ہوا؟ 62 کلو چاندی، اتنا بڑا سرمایہ۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ عیبدار جو تھان تھا اس کو کیا کیا؟ تو کہا حضرت بتانا بھول گیا۔ اچھا کس کے ہاتھ بیچا وہ؟ حضرت وہ بھی معلوم نہیں، بہت تلاش کیا نہیں ملا۔ وہ پوری رقم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صدقہ کر دی، حرام نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی دن حضرت حفص سے کہا اب ہمارا تمہارا یہ ساجھی کا کاروبار نہیں چل سکتا، تم احتیاط نہیں کرتے ہو۔ اس طرح کا احتیاط حرام اور حلال کے درمیان ہمارے یہ اسلاف کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے میرے دوستو؟ آج جہاں دیکھو وہاں حالات حاضرہ پر پروگرام ہو رہے ہیں۔ حالات حاضرہ کا مطلب یہی نہیں ہے
کہ باہر سے ہمارے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، ہمارے اندرونی اور ہمارے داخلی معاملات میں جو دخل دینے کی کوشش ہو رہی ہے، حالات کا یہ بھی تو مطلب ہے ہمارے اپنے حالات کیا ہو گئے، ہمارے اپنے داخلی معاملات کتنے بگڑ گئے، ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، حرام اور حلال کی تمیز کے سلسلے میں ہمارے بڑوں کا کیا مزاج تھا اور آج ہمارا کیا مزاج بن گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی بات ارشاد فرمائی من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا۔ باقی دو چیزیں اور رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سلسلے میں ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔